کہ آپ اس قرآن کو کیسے حجت مانتے؟ آپ کے پاس تو کوئی حدیث بھی نہیں ہے. آپ تو کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے, قرآن بھی جمع نہیں کیا, کسی کو وارث بھی نہیں بنایا, کسی ایسے ہی چلے گئے, بس ختم بات. اور شیعوں کے پاس آتے ہیں قرآن سے میں دکھاؤ. ہم نے قرآن مجید کو ورثے میں بھیجا. قرآن مجید کا وارث کون ہے؟ الذین اصطفینا من عبادنا, کہ وہ لوگ ہیں ہم نے اپنے بندوں سے ان کو اصطفا کیا. تو سب سے پہلا جو سوال ہے محترم وہ یہ ہے کہ کسی کلام کے بطور قرآن ثابت ہونے کے لیے آپ کے ہاں کیا طریقہ ہے؟ جو قرآن بین الدفتین مسلمانوں کے پاس ہے یہ قرآن مجید ہے. اگر اس میں ہے اس میں جو البتہ اگر کوئی اس کے ایسے قراءات ہیں جو غیر لوگوں کے درمیان, عوام کے درمیان غیر مشہور ہیں لیکن کتب میں مشہور ہیں, علوم قراءت میں, اگرچہ لوگوں نے اس کو پڑھنا ترک کیا ہو تو وہ بھی ہمارے نزدیک حجت ہے. ٹھیک ہو گیا جی. یہ بات تو آپ کی ٹھیک ہے کہ ما بین الدفتین جو ہے وہ قرآن ہے, لیکن ہمارا منشا یہ ہے سوال کا کہ یعنی ہم تک قرآن پہنچا ہے تو اس کے پہنچنے کا کیا طریقہ ہوگا؟ آیا وہ خبر واحد سے آئے یا تواتر کے ساتھ آئے؟ ایک زمانہ ہے قرآن کا تواتر ہے, اور ایک زمانہ ہے جہاں پہ قرآن کی تاریخ میں قرآن کی تواتر نہیں ہے. اس بات کو سمجھنا بہت ہی اہم ہے. اچھا, قرآن کی تواتر کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ قرآن کی تواتر شروع ہوتی ہے اس زمانے سے جب عثمان نے مصاحف لکھوا دیے اور اس نے امصار میں شہروں کو 5-6 شہروں کو اس نے بھیج دیا. یمن کو بھیج دیا, بحرین کو بھیج دیا, بصرہ, کوفہ, شام, مصر, اور ایک مدینے میں رکھا ایک مصحف, اور باقی مصاحف کو اس نے جلا دیا, اس نے تباہ کر دیا. اس سے پہلے قرآن پہ جو گزرا وہ تواتر نہیں ہے. اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے, دونوں فریق کا اجماع, قرآن جمع نہیں تھا. کس نے قرآن کو جمع کیا؟ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام علی بن ابی طالب سلام اللہ علیہ نے جمع کیا. صحابہ نے اس کو تسلیم نہیں کیا. اب وہ قرآن کہاں ہے جو انہوں نے جمع کیا تھا, جن کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ قرآن سے کبھی الگ نہیں ہوں گے؟ یہ کوئی میں کہاوت نہیں سنا رہا, یہ ثابت تاریخ ہے قرآن کی. وہ قرآن ان کے نزدیک ان کا نہیں معلوم کہ وہ قرآن کہاں گئی ہے. اور دوبارہ ابو بکر کو قرآن جمع کرنے کی کیوں ضرورت پڑی جب ایک دفعہ ایک شخص جمع کر چکا ہے جو نہایت علم کے لحاظ سے اور تقوی کے لحاظ سے, ایمان کے لحاظ سے اعلیٰ درجے پر ہے, جن کے متعلق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کبھی قرآن سے الگ نہیں ہوں گے. وہ قرآن کہاں گیا؟ یہ اس سوال کے ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جب آپ نے ابھی واضح کیا ہے کہ جناب عثمان کے دور کے بعد تواتر شروع ہوا ہے, جناب عثمان کے دور سے پہلے تواتر نہیں تھا. اب بات یہ ہے کہ جب تواتر منقطع ہو گیا, ٹھیک ہے, تواتر جب منقطع ہو گیا یعنی نبی علیہ السلام سے مجھ تک قرآن کے پہنچنے میں تواتر نہیں ہے کیونکہ اس کا انقطاع آ گیا. جب تواتر کا انقطاع آ گیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن کے اندر قطعیت باقی نہ رہی. ان کا سوال یہ ہے کہ اگر یہ قرآن ہم تک پہنچی, اس میں تواتر نہیں ہے, تو اس میں حجیت کہاں سے؟ کیونکہ ہم اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام کے ماننے والے ہیں, ان کو قرآن ناطق سمجھتے ہیں, ان کو عدل قرآن سمجھتے ہیں, ان کو قرآن کے اسرار کے خزائن سمجھتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کبھی قرآن سے الگ نہیں ہوں گے. انہوں نے شہادت دی ہے اس بات پر کہ اس قرآن کو پڑھو, اپنے نمازوں میں پڑھو, رات میں عبادت کرنا چاہو تو رات کی عبادت میں اسی کو پڑھو. اگر کوئی حکم آتا ہے اسلام کا تم تلاش کرتے ہو تو اسی قرآن میں ڈھونڈو. آپ کی طرف پلٹتے ہیں, آپ سے سوال کرتے ہیں نا, کیونکہ آپ تو عوام سے چھپاتے ہیں, آپ اپنی عوام سے خیانت کرتے ہیں, دنیا سے خیانت کی ہوئی, مشہور کرا دی دنیا میں کہ قرآن تواتر کے ساتھ ہے. آپ بتائیں وہ تواتر کی دلیل آپ دکھاؤ نا. عثمان سے پہلے تواتر ہمیں دکھائیے کہ وہ تواتر کہاں ہے. وہ تو ہے ہی نہیں. اس کے برعکس کہ قرآن میں اتنا اختلاف تھا کہ ایک دوسرے کی تکفیر کرتے تھے قرآن کی روح سے. قرآن میں اختلاف کی وجہ سے ایک دوسرے کی تکفیر کرتے تھے, نہ کہ تعویل میں. تو اب آپ مجھے بتائیے کہ آپ اس قرآن کو کیسے حجت مانتے ہیں؟ آپ کے پاس تو کوئی حدیث بھی نہیں ہے. آپ تو کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے, قرآن بھی جمع نہیں کیا, کسی کو وارث بھی نہیں بنایا, کسی ایسے ہی چلے گئے, بس ختم بات. انہوں نے تو کوئی شہادت نہیں دی ہے, اور شیعوں کے پاس آتے ہیں قرآن سے میں دکھاؤ, قرآن سے میں دکھاؤ. پہلی بات یہ ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اپنے زمانے اقدس میں قرآن مقدس کی تدوین ہوتی رہی ہے, قرآن لکھا جاتا رہا ہے. ایسی بات نہیں ہے قرآن نہیں لکھا گیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام باقاعدہ اس کا اہتمام فرمایا کرتے تھے. اور وہ جناب حذیفہ یمان کی روایت ہے کہ فتح ارمینیہ کے لیے جب آپ اہل شام کے ساتھ گئے اور اہل عراق بھی آپ کے ساتھ تھے, اور اختلاف قرات کی وجہ سے وہ لوگ جو جاہل تھے, یعنی جو اہل
علم نہیں تھے. اب اہل عراق نے ایک قرات پڑھی ہوئی ہے اور اہل شام نے طریقے پر اس کی قرات کو پڑھا ہے قرآن کی, تو وہ ایک دوسرے کے خلاف لڑ رہے تھے اور تکفیر کر رہے تھے. تو جناب حذیفہ بن یمان نے آ کے واپس آ کے حضرت عثمان کو کہا اس طرح تو لوگ لڑیں گے کہ پرسنل جو مصائب ان کے اندر, ابھی بہت ساری روایات آپ پیش کرتے ہیں, ان کے اندر جو تفسیری اقوال ہوتے ہیں انہیں آپ قرآن کی آیت بنا کے پیش کرتے ہیں اور مستشرقین کے طریقے کو اختیار کرتے ہوئے کہ یہ دیکھیے قرآن کے اندر یہ تھا اور یہ حذف کر دیا گیا. ٹھیک ہے, اب اسی طرح کے مصائب تھے عبداللہ ابن مسعود کے پاس بھی, ابی ابن کعب کے پاس بھی, حضرت علی کے پاس بھی اس طرح مصائب تھے, اور ان کے اندر اپنے اپنے فہم کے ساتھ انہوں نے تفسیری اقوال بھی لکھے ہوئے تھے مختلف مقامات پہ. کسی آیت کے اندر تفسیری اقوال ساتھ انہوں نے ان کو خود کو تو پتہ تھا, تو وہ تفسیری اقوال بھی لوگوں کے اندر مشہور ہوتے تھے. اگر وہ قرآن جو سارے مختلف تھے جن کے اندر تفسیرات بھی شامل تھیں, بعض مقامات پہ احادیث بھی شامل کر دی گئی تھی ان کی تفسیر اور فہم کے لیے. اب میں نے جو سوال کیا آپ نے اس کو پلٹنے کی کوشش کی ہے. میرا سوال تو آپ نے اس کا جواب نہیں دیا, آپ نے یہ سادہ سا جواب دیا کہ چونکہ اہل بیت ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے کہہ دیا کہ یہ قرآن حجت ہے اس لیے ہم اس قرآن کو مانتے ہیں. یعنی مطلب یہ ہوا کہ فی ذات ہی یہ قرآن کوئی قطعیت نہیں رکھتا, فی ذات ہی اس قرآن کی کوئی حجیت نہیں ہے آپ کے نزدیک, فی غیر ہی ہے. نہیں, یعنی ائمہ کے کہنے کی وجہ سے ہے, فی ذات ہی اس کے اندر کوئی حجیت نہیں ہے. دیکھیں عزیزوں, ان کا کام یہ تھا کہ عثمان سے پہلے تواتر کو ثابت کریں. یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن لکھا جاتا تھا. ہمیں پتہ ہے کہ ان کے زمانے میں قرآن لکھا جاتا تھا, لیکن ان کے زمانے میں قرآن کو جمع نہیں کیا گیا, یعنی ان کی شہادت تک قرآن کو جمع نہیں کیا گیا, یہ خود کہتے ہیں. اب وہ اوراق, وہ مصاحف, وہ تختیاں, وہ ہڈیاں جن پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن لکھوایا کرتے تھے, وہ کہاں گیا؟ ان کے پاس اس کی کوئی حدیث نہیں ہے, کیونکہ خود قرآن مجید فرقان حمید کا فرمان ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا. ہم نے قرآن مجید کو ورثہ بنایا, قرآن مجید کو ورثے میں دے دی. اس کا قرآن مجید کا وارث ہے. قرآن مجید کا وارث کون ہے؟ الذین اصطفینا من عبادنا, کہ وہ لوگ ہیں جو ہم نے اپنے بندوں سے ان کو اصطفیٰ کیا ہے, کہ جو مصطفیٰ ہیں میرے بندوں میں سے, مصطفیٰ ہیں سب لوگ نہیں, ان میں سے صرف جو مصطفیٰ ہیں وہ اس کتاب کے وارث ہیں. اب ان کے پاس حدیث ایک بھی نہیں ہے رسول, کیونکہ تفسیر میں ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. ان جماعت کے پاس, ان جماعت کے پاس بہت ساری کم سی روایات ہیں مختلف موضوعات پر. اب یہ بتائیں ہمیں کہ یہ مصطفیٰ کون ہے؟ ان کے پاس کچھ بھی. ہماری نزدیک تو معلوم ہے کہ مصطفیٰ کون ہے. اس امت میں صرف ایک سے ایک ہی جماعت ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے اصطفیٰ کیا ہے, وہ اہل بیت طاہرین علیہم السلام. روایات ان کے متعلق متواتر ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عدل قرآن ہے, قرآن کے ثقلین کے دوسرا جو پلہ ہے وہ اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام ہے. قرآن ان کے پاس ہے, یہ کبھی قرآن سے الگ نہیں ہوں گے.